دوران طواف آپ فون بھی سن سکتے ہیں، سلام کا جواب بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر ساتھی مل جائے تو بغل گیر ہونے کا خیال یہ رکھیں کہ کہیں آپ کا سینہ یا آپ کی پشت کعبے کی طرف نہ ہو جائے۔ اگر ہوگی تو پھر آپ پیچھے ہٹ کے دوبارہ اپنے طواف کو صحیح کریں، ورنہ طواف نہیں ہوگا۔ باقی ضروری بات ہو وہ سنیں، ضروری بات ہو وہ کریں، بلا وجہ لوگوں کے قصے کہانیاں نہ کرتے رہیں طواف میں۔ میں ایک گیراج میں کام کرتا ہوں، کپڑوں کو آئل وغیرہ لگ جاتا ہے، کپڑے کالے ہو جائیں کچھ ہو جائیں، پاک ہیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ میری 4 بہنیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ ان کو صاحب اولاد کرے۔ ان کو سب سے پہلے تو میڈیکل چیک اپ کرائیں کہ بھی نقص جو ہے وہ عورت میں ہے یا خامد میں ہے، پھر علاج بھی کروائیں، اور اس سے اللہ کی قرآن میں جو دعا ہے اولاد کے لیے وہ بھی مانگتے رہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہمارے محلے میں سب بدعتیوں کی مساجد ہیں، دوسری مساجد میرے گھر سے 1.5 کلومیٹر دور ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھنے میں مشکلات ہیں۔ بہرحال اکیلے نماز نہ پڑھیں، اپنے گھر میں جماعت کر لیں، اپنے گھر والوں کو پیچھے کھڑے کر کے خود امام بن جائیں، اکیلے نماز نہ پڑھا کریں، جماعت ضروری ہے۔ اگر میت کو دفنانا ہو تو ضروری ہے کہ قبرستان میں دفنائیں یا کسی اور جہاں جگہ ہو دفنا، ضروری تو نہیں کہ قبرستان میں دفنائیں۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ اپنے ملک میں دیں یا اس کا کچھ حصہ مکے میں بھی دیں، یہاں بھی دیں، کوئی بات نہیں، زیادہ ثواب ملے گا۔ اور اگر مکے میں دی جا سکتی ہے تو سب سے زیادہ مستحق لوگ وہ ہیں جو حرم کے کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ سوال بھی نہیں کرتے اور لگے رہتے ہیں اپنے کام میں۔ اسی طرح جو باہر صفائی پہ لگے ہوتے ہیں، یہ لوگ سب مستحق ہیں۔ سجدہ سہو اسی طرح ہے جیسے باقی سجدہ کرتے ہو۔ طواف کے بعد مجھے 2 رکعت واجب الطواف بھول گئے، میں نے صفا دوڑ لی، بعد میں 2 رکعت پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ ذکر کریں اللہ کا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ، چونکہ حضور پاک بھی تو قرآن پڑھ سکتے تھے، لیکن حضور پاک نے قرآن نہیں پڑھا، یہ ذکر کیا تاکہ امت کو آسانی ہو، ہر آدمی تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ قرآنی مقدس اوراق جمع کرتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ صاف کر کے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مغرب کا نماز کا وقت سورج ڈوبنے کے بعد جو سرخی ہے وہ ڈوب جائے، اس کے بعد عشاء کا وقت ہوگا، لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ سرخی شفق احمر کے بعد ایک شفق ابیض ہوتی ہے سفید، اس کے ڈوبنے تک وقت ہے۔ کسی غیر مسلم کو سلام نہ کریں، سلام غیر مسلم کو کرنا منع ہے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ والسلام علی من اتبع الہدی، سلام اس پہ ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اگر حیض کی حالت میں عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے، اگر اور کوئی نہ ہو۔ صفا مروہ کے دوران جو لوگ ہاتھ کھڑے کر کے استلام کرتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ کیا عورت بھی کسی سے بیعت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اگر شیخ کامل ہو، مرشد ہو اور اس کی زندگی سنت کے مطابق ہو تو بیعت لے سکتی ہے۔ نکاح سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا کوئی حکم نہیں، ویسے پڑھو تو اللہ کی عبادت ہے۔ درود شریف باقی دنوں میں بھی درود شریف ہے، لیکن جمعہ کے دن زیادہ ثواب ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا کرو جو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔
اگر فجر کی نماز قضا ہو گئی، ظہر کی اذان کے بعد پہلے قضا پڑھ لیں پھر ظہر پڑھیں۔ میں وضو سے ہوں، بچے نے میری گود میں پیشاب کیا، میرے ہاتھ بھی گندے ہو گئے، تو اب آپ ہاتھ دھوئیں گے، دوبارہ وضو کی کوئی ضرورت نہیں، وضو تو ہے آپ کو۔ اگر جماعت ہو جائے، جماعت نہ ملے، تو وہ بندہ گھر میں آ کر اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر سکتا ہے، ہاں کر سکتا ہے۔ اگر عورت کو حیض کے 15 دن کے بعد بھی کوئی خون آئے تو اس کے لیے غسل کر کے نماز پڑھیں، سب کچھ کریں، وہ حیض نہیں ہے، وہ بیماری ہے۔ ہم ارمینیا میں رہتے ہیں، وہاں کوئی مسجد نہیں، اللہ کوئی انتظام فرما دیں گے، کسی اللہ والے کو توفیق دیں گے کہ وہاں مسجد بنا دے۔ عصر کے بعد نفل کے واجب جو ہے نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح رفع یدین جو ہے حنفی مسلک میں نہ کرنا بہتر ہے، آمین بھی آہستہ کہنی چاہیے۔ ہمارے جامعہ کے استاد کی والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرے شوہر کو بہت زیادہ غصہ ہے، بات نہیں مانتے، گالیاں دیتے ہیں، تو اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے دیا کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کیا دادا اپنی جائیداد اپنے بیٹے کی وفات کے بعد اپنی شادی شدہ بیٹی کو نہ دے اور صرف اپنے یتیم بچوں کو دے؟ نہیں، سب کا جو ہے اس کو دینا چاہتا ہے سب کو دے، ورنہ تو ان کو شرعاً تو کوئی میراث نہیں ملے گا کہ ان کے باپ کو نہیں ملا۔ مجھے گیس کا مسئلہ ہے، گھر میں نماز نہ پڑھیں، آپ جو وضو کریں گے ایک نماز کے لیے عصر سے کریں گے وہ مغرب تک کافی ہے، چاہے گیس خارج بھی ہوتی رہے، پھر مغرب کے لیے نہیں وضو کریں، گھر میں کیوں پڑھیں؟ بہرحال جو لڑکیاں پڑھاتی ہیں جامعات میں، اگر ایام حیض ہیں وہ تفسیر جو ہے اس کا اردو حصہ تو پڑھ سکتی ہیں، قرآن کی آیت نہ پڑھیں۔ والدہ کی قبر پہ جا کے روزانہ جمعہ کے دن سورۃ یاسین پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے پڑھو، ثواب بھیجو۔ نو بہن بھائی ہیں، ایک بیوہ ہو جائے، شوہر کچھ نہیں چھوڑ کے گیا، اس کے بچے بھی ہیں، بیوہ کے والد کے سوا اور کوئی نہیں نگرانی والا، بیوہ کے والد کے انتقال کے بعد وراثت سے پورا حصہ ملے گا؟ بالکل ملے گا، لیکن لڑکے کے لیے دوہرا اور لڑکی کے لیے آدھا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مفتی تقی عثمانی کی باتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ حق والے ہیں اور حق کے قریب ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسرار بھی۔ فارحت ہاشمی جو ہیں وہ کچھ مسائل میں اختلاف کرتی ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ بے نمازی مرد یا بے پردہ عورت اگر ہمیں حرم میں دعا کے لیے کہے، دعا کریں تاکہ اللہ ان کو دین پہ لائے۔ ایک عمرہ ہم نے کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ مسجد عائشہ سے افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے۔ 3 عورتوں نے اکٹھے عمرہ کیا، طواف صفا کے بعد وہ ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتی ہیں؟ ہاں کاٹ سکتی ہیں۔ بعض لوگ امام کعبہ کی پیچھے نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز لوٹاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بدعتی ہیں، ان کی بات جو ہے بالکل غلط ہے۔ جب جماعت حرم کی چھوڑ کے اپنی کر رہے ہیں، میلاد منانا شرعی اعتبار سے بدعت ہے۔ قبر اطہر پر جب سامنے کھڑے ہوں تو دعا یہ کریں کہ اللہم ارزقنا شفاعتہ،
کہ یا اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما، دعا اللہ سے مانگیں۔ بہرحال حیات برزخی کے ساری دنیا قائل ہے الحمدللہ، تو روح کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے بدن کے ساتھ۔ میرے ایک دوست عمرے کے لیے گیا، بنیان نہیں نکالا، میقات سے ہوٹل تک پہنا، ہوٹل میں نکال دیا، اچھا ہو گیا لیکن کچھ صدقہ کر دے۔ ایک عمرہ کر لیا ہے، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنے دفعہ عمرہ کرنا چاہیں بغل صاف کریں، نہیں، بس ایک دفعہ حجامت ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں ہمارا قیام چند دن ہوتا ہے، ان دنوں بار بار باب السلام سے داخل ہو کر بار بار نہ کریں، زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ جا کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ جنازے کی دعا نہیں آتی تو جو آتا ہے وہی دعا مانگتے رہو۔ جب روح نے لبیک پڑھ لیا تو اللہ اس کو حاجی عمرہ نصیب کریں گے۔ بہرحال اگر والد فوت ہو گئے، کسی رشتہ دار نے اس بچے کو گود میں لے لیا، تو لازمی بات ہے کہ اس کو اسی کا نام دیں گے جس کا بیٹا ہے۔ سگریٹ پینا جو ہے ایک دفعہ تو مکروہ ہے، بار بار پینا حرام ہے۔ حرام اس لیے ہے کہ اس میں بدبو بھی ہے اور اپنے پیسے کو اپنے ہاتھ سے آگ بھی لگانی ہے۔ طواف اپنے لیے کر کے زندہ کے لیے دعا کریں۔ مولانا عبد الرحیم چترالی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کشمیر میں حالات جو کہ سخت ہیں، ہم مسجد کے لیے نہیں نکل سکتے تو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمار بن یاسر شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک ہے؟ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھیں اور تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہو اور مسجد کے اندر ہو، باہر صحن میں بھی نہ ہو، تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ مسجد عائشہ سے بار بار عمرے کے بجائے بار بار طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ زندہ لوگوں کے لیے آپ اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ثواب دے۔ مکے میں کام کرتا ہوں، چھٹی پہ جاتا ہوں، بہرحال آپ حق کی بات کرتے رہیں، جھگڑے ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، پیغمبروں سے بھی تو لوگ جھگڑے کرتے رہے ہیں نا۔ جو بال کاٹے جاتے ہیں ان کو کسی جگہ بھی دفن کر دیں۔ میرے والد کی آنکھوں میں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ خسرہ جو ہے وہ نماز پڑھے گا، بالکل پڑھے گا نماز، لیکن اگر اس کے حالات مردوں والے ہیں تو پھر مردوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اب کہتے ہیں حرم میں خیال نہیں کرتے، حرم میں دیکھتے پھریں کہ کون محیرہ ہے کون نہیں ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں 5-4 دن کے لیے، وہ نماز قصر پڑھیں گے، چاہے 1 دن کے لیے بھی آئیں۔ حلق کرانے کے بعد غسل ضروری نہیں ہے، کرنا چاہے کر لے۔ گھر میں برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو وہاں السلام علیکم کہیں، اگر کوئی نہ ہو تو حضور پر سلام کہیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد 1 دفعہ پڑھیں تو انشاءاللہ رزق کی برکت ہوگی۔ اذان کے فوراً بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 30ویں دن یا 40ویں دن ختم قرآن، یہ سب بدعت ہیں۔ 11ویں شریف اور 12ویں شریف یہ بھی سب بدعت ہیں۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سنت نہیں پڑھ سکتے، وہ تو اعلان کے لیے ہے،
دوسری اذان جو ہے وہ آج کل ہوتی ہے تقریباً 12:25 پہ، آپ 12:15 پہ سنتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ شیعہ سارے بھی کافر نہیں ہوتے، لیکن جو حضرت صدیق کی صدیقیت کا، صحابیت کا منکر ہے یا بی بی عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ نفلی طواف میں بھی تصویریں ویڈیو نہ بنایا کریں۔ احرام کی حالت میں اگر منہ پہ کپڑا لگ جائے کچھ نہیں ہوتا، احرام کھل جائے پھر بھی باندھ سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے بتا دیا نا کہ جو شیعہ سیدہ عائشہ کی عصمت کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، حضرت صدیق کی صدیقیت و صحابیت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ میں مسجد عائشہ سے عمرہ کیا، بیوی نے نہیں کیا چونکہ وہ حیض میں تھی، اس نے آج غسل کیا۔ میں اس کے ساتھ مسجد عائشہ گیا، بیوی نے وہاں نیت کیا، اب نہیں ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے وہاں سے، انہوں نے تو کرنا تھا چونکہ حیض سے پاک ہوئی ہے۔ پاکستان میں بیوہ یا مطلقہ عورت سے نکاح کرنے کو برا سمجھیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ہندو کی رسم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہے، اور بہت ساری شادیاں ہیں جو آپ کی اکثر بیوہ سے ہیں۔ نماز فرض ہے، یہ نیت کرنا کہ پیچھے اس امام کوئی ضرورت نہیں، بس نیت ہے عشاء کی، اللہ اکبر۔ میری اہلیہ کہ دل ہر وقت پریشان، اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ اطمینان نصیب ہوگا۔ ایک غریب آدمی اس پہ دم آ گیا ہے اور کفارہ نہیں ہو سکتا، وہ اپنے ملک چلا جائے، جب اللہ اس کو پیسے دے تو وہاں سے پیسے بھیج کر کسی دوست سے دم کروا دے۔ ہمارے محلے کا لڑکا جو ہے لڑکیوں کے نام لڑکوں کو بتا دیے، بالکل غلط بات ہے، اس کو سختی کر سے منع کریں۔ میری بیوی کو پتے میں پتھر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سسٹون نامی ایک دوائی ہے، وہ لیں تو انشاءاللہ بغیر آپریشن کے پتھری نکل جائے گی۔ روحانیت یہ ہے کہ دل اور دماغ متفق ہو، روحانیت کا معنی یہی ہوتا ہے۔ عشق رسول یہ بھی روحانیت ہے۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ انشورنس اس لیے لاگو کی گئی ہے کہ بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جو بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوتا، تو کیا کریں، تو مجبوری میں انشورنس جائز ہے۔ حالت احرام میں سرف پاؤڈر سے کپڑے دھوئے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض نماز میں اگر شوہر امام بنے ٹھیک ہے، بیوی دائیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ شادی کو 7 سال ہو گئے، میڈیکل علاج صحیح ہے، اللہ پاک آپ کو صحیح طریقے سے اولاد نصیب فرمائیں۔ ایک آدمی نے بیوی کو غصے میں 2 منٹ کے اندر کہا گھر سے نکلو ورنہ طلاق ہو جائے گی۔ شوہر کا ارادہ طلاق کا نہیں ہے، ہو جائے گی نا، دی تو نہیں ہے نا۔ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگانا پڑے لگا سکتے ہیں۔ میرا بیٹا نشہ کرتا ہے، اللہ اس کو اس عذاب سے بچائے۔ ہم جبیل سے عمرے کے لیے آئے ہیں، اب دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مسجد عائشہ سے، جیرانہ سے۔ رکن یمانی کو بھی میرے آقا نے جب استلام کیا ہے تو اہمیت ہے۔ سرکاری نوکری میں نے کرنی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے استغفار پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ میں ہندوستان سے ہوں، میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں۔ قیام تو مدرسے میں ہوتا ہے، جہاں لوگ زکوٰۃ و صدقات کے بکرے مدرسے میں دیتے ہیں، بہرحال آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ جائیداد والے ہوتے تو مدرسے میں تو نہ رہتے نا۔ عبد الوہاب پاریخ نے سلام کہا ہے، وعلیہ السلام۔
میں نے عمرہ کیا، مسح کرتے وقت کچھ بال گر گئے، کوئی حرج نہیں۔ ایک بھائی جن کا نام جاوید ہے، بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ 2 رکعات کے بعد پہلے تشہد کے آگے درود نہ پڑھیں، کھڑے ہو جائیں، درود آخری تشہد میں پڑھیں۔ میں والدان کے ساتھ ہوں اور 3 بہنیں بھی ہیں، لیکن میری بیوی فیملی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، اس کو الگ کر کے رکھو، لیکن آپ اپنے والدین کی خدمت نہ چھوڑو۔ پیر عبدالرشید صاحب مقبوضہ کشمیر سے ہیں، کئی روز سے بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ جدے ہم سیر کے لیے گئے تھے، دوبارہ عمرہ لازمی جدے سے لازمی نہیں ہے۔ معذور آدمی جو کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے وہ امام بھی بن سکتا ہے، اگر کوئی اور تندرست نہ ہو اور وہی پڑھا لکھا عالم ہو تو بن سکتا ہے۔ میری 3 بہنیں ہیں، عالمہ ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ جو شیعہ حضرت علی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ تو کافر ہیں، ان کے کفر میں کیا شک ہے کہ اللہ کا نبی کے بجائے علی کا نام لیتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد منہ پہ ہاتھ لگایا تو ایک بال گر گیا، کوئی حرج نہیں۔ حرم شریف میں بچوں کا بھی اعلان ہوتا ہے جنازے کا، وہی دعا سب کے لیے ہے، صغیرنا و کبیرنا ذکرنا و انثانا، وہ سب بچوں کے وہی اس میں نام آ جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر، یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل یسیر، فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر، اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و بناتنا و اخواننا و اخواتنا و امور المسلمین و امور من اوصانا و استوصانا مع الراحة لقلوبنا و ابداننا والسلامة والعافیة فی دیننا و دنیانا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين، هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا الہ العالمین پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، تبلیغ کے ادارے ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اور علماء کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو یہود ہنود اور قادیانیت کے شر سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه
سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔